الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ ونبیہ ورسولہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مادر الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بخاری شریف کا درس جاری ہے۔ اللہ سبحانہ اس کی ہر نشست کو اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ قرآن پاک کے بعد روئے زمین پر صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے، جس کے درس سے ہم سب مستفیض اور محظوظ ہو رہے ہیں۔ کتاب العلم کا درس جاری ہے۔ اور کتاب العلم کے باب نمبر 6 تک اور حدیث نمبر 62 یا 63 تک کا درس ہو چکا ہے۔ باب نمبر 7 میں سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب باندھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: باب القراءۃ والعرض علی المحدث ورأى الحسن والثوری ومالک القراءۃ جائزۃ واحتج بعضهم فی القراءۃ علی العالم بحدیث زمام بن ثعلبہ انہ قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم: اللہ امرک ان نصلی الصلاۃ؟ قال نعم۔ قال فہذا قراءۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبر زمام قومہ بذلک فاجازوہ واحتج مالک بالسقط یقرأ علی القوم فیقولون اشہدنا فلان ویقرأ علی المقری فیقول القاری اقرأنی فلان۔ اس باب میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اپنی پڑھی ہوئی چیز ویریفائی اور درست کرنے کے لیے کسی محدث کے سامنے پیش کرنا کہ آپ سن لیں، اور ایسا کرنا حدیث سے بھی اور سنت نبویہ سے بھی ثابت ہے۔ جیسے حضرت امام حسن بصری اور حضرت امام ثوری اور حضرت امام مالک اس کو جائز قرار دیتے ہیں، اور دلیل کے طور پر حدیث زمام بن ثعلبہ پیش کرتے ہیں
کہ حضرت زمام بن سالمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ امرک ان نصلی الصلاۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہمیں آپ نماز سکھائیں۔ قال نعم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں۔ قال فہذا قراءۃ علی النبی، تو حضرت زمام بن سالمہ کہتے ہیں کہ میں نے جو سکھایا نبی نے، میں نبی کے سامنے وہ پڑھ کر کے سنایا۔ اخبر زمام قومہ، اور جو نبی نے سکھایا وہ زمام نے اپنی قوم کو جا کر کے اس کو بتایا۔ فاجازوہ، تو اسی کو ساری قوم نے قبول کر کے جائز رکھا، ویریفائی ہو گیا۔ آقا نے ہمیں سکھایا اور ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ ساری باتیں پڑھ کے بتائی جو سکھایا۔ پھر وہ جا کر کے اپنی قوم کو سکھایا کہ اس طرح سے میں ویریفائی کر چکا ہوں، ایسا پڑھو، تو قوم نے مان لیا۔ امام مالک نے لکھنے کو بھی جائز قرار دیا ہے، یا دلیل پکڑا ہے اسی سے کہ جب کوئی بات آپ کو استاذ نے بتایا ہو آپ لکھ لیں، اور پھر وہ لکھی ہوئی بات استاذ کو کہیں کہ یہ دیکھیے یہی بتایا تھا نا آپ نے۔ حدیث نمبر 63، حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطی عن عوف عن الحسن البصری قال لا بأس بالقراءة على العالم، کسی عالم کے پاس ویریفیکیشن کے لیے پڑھی ہوئی بات کو سنانا یہ کوئی حرج نہیں، بلکہ مزید نور علی نور کی بات ہے، اور اس میں شرمانا کبھی بھی نہیں۔ اول کلمہ سے لے کر کے پنجم چھوٹ جتنے بھی کلمے آپ کو یاد ہیں، اگر تجوید وغیرہ میں کچھ بڑے گڑبڑی ہو تو کبھی بھی اس میں جھکنا نہیں، کیونکہ یہ سب آخرت کی بات ہے، دنیا کا مسئلہ ہے نہیں۔ اس میں گڑبڑی ہو تو چلے گا، وہ آخرت کے معاملات میں گڑبڑی نہیں ہونی چاہیے، شرمانا نہیں۔ حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن سفیان قال اذا قرأ المحدث فلا باس ان يقول حدثني قال وسمعت ابا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سبع، اگر متعلم نے یا آپ نے آپ نے سیکھی ہوئی بات کو معلم کے سامنے سنا دیا تو سمجھیے پڑھنے والا اور پڑھانے والا دونوں برابر ہے۔ ایسا یہ چونکہ ویریفیکیشن ہو گیا نا، یہ سب سے مین بات ہے۔ حدیث نمبر 63، حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا اللیث عن سعید هو المقبری عن شریک بن عبداللہ بن ابی نمر انه سمع ابن مالک یقول بینما نحن جلوس مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد دخل رجل علی جمل، کہ ہم اس درمیان حضرت انس سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم سب بیٹھے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں، کہ ایک شخص اپنی اونٹ پر داخل ہو کر آیا، اونٹ پر چڑھ کے آیا، فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ، اس نے مسجد میں اس اونٹ کو باندھ دیا، ثُمَّ عَقَلَهُ، پھر اس کو مطلب کھول لیا، یا یوں کہیے کہ سو گیا وہ۔ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ، پھر اس نے بلکہ اس کو باندھ دیا، باندھنے کے بعد کہا صحابہ کرام سے کہ تم میں سے محمد کون ہے؟ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم متکئ علی بین ظہرانہ، اس حال میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیٹھ کے بل ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ فقلنا ھذا الرجل الابیض المتقی، تو ہم سب نے کہا کہ یہ خوبصورت جو ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ فقال له الرجل، شخص نے کہا یا ابن عبد المطلب، اے ابن عبد المطلب، کنیت کے اعتبار سے کہا گیا ہے، ورنہ آپ تو حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، ہوتے ہیں یہاں۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد اجبتک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تحقیق کہ میں نے تجھے جواب دے دیا۔ فقال له الرجل، تو شخص نے کہا انی سائلک فمشدد علیک فی المسألۃ، میں نے بہت سارے سوالات آپ سے کیے اور آپ پر مسئلے کو تھوڑا مطلب پریشر بھی ڈالا، فلا تجد علی فی نفسک، آپ سے میں نے جو سوال کیا ہے آپ
اس کی کچھ یہاں حیدرآباد کے حساب سے کہوں تو آپ ذرا کچھ نہ کچھ سمجھو. ہاں میرے کنفیوژن تھا اس لیے میں نے پوچھ لیا, پھر بھی غلطی ہوئی تو معاف کرنا ایسا. ہاں کمال ہے, ادب دیکھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پوچھو جو بھی پوچھنا ہے, سخت سے سخت مسئلہ ہو یا کچھ بھی ہو پوچھو. سل اما بدا الکا, جو بھی تمہارے پاس ظاہر ہو سوال پوچھو. فقال اسألک بربک ورب من قبلک, میں تیرے رب کے بارے میں اور اس شخص کے رب کے بارے میں بھی پوچھنا چاہتا ہوں جو آپ سے پہلے تھے. اللہ ارسلک الی الناس کلہم, کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے جہان کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ فقال, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم نعم, بے شک. قال انشدک باللہ, میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اللہ امرک ان تصلی الصلوات الخمس فی الیوم واللیلہ, کہ آپ بتاؤ کہ اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ صبح و شام میں 5 وقت کی نماز سکھاؤ. قال نعم, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں. فقال انشدک باللہ, میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ امرک ان تصوم ھذا الشہر من السنہ, کہ رمضان کے مہینے کا, سال میں 1 مہینے کا روزہ رکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. قال نعم, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. قال انشدک باللہ اللہ امرک ان تأخذ هذه الصدقہ من اغنیائنا فقسم یا فتقسمها علی فقرائنا, کیا اللہ نے یہ بات کا آپ کو حکم دیا ہے کہ مالداروں سے 2.5% زکوٰۃ لو اور اسے غریبوں میں تقسیم کرو؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نعم, ہاں. فقال الرجل, تو اس شخص نے کہا, دیکھیے, آمنت بما جئت بہ وانا رسول من ورائی من قومی, میں ان تمام پر ایمان لایا جو آپ لے کر کے آئے. اور یہاں پر دیکھیے گا وانا رسول من ورائی من قومی, اور میں اپنی قوم میں جا کر کے اپنے بعد رسول ہوں, یعنی اس کا پیغام میں ان کو پہنچاؤں گا. یہاں پر رسول بمانا وہ ڈکشنری کا رسول ہے, وہ اللہ والا رسول نہیں ہے. سمجھ رہے نا؟ ہاں یہ سب اچھا, یہ ایک دم 14 پیج 15 پیج کا بھی درس ہوا ہے کہ یہ جماعت والوں کو نہیں سوچتا. بندہ نواز اللہ ہے, غریب نواز اللہ ہے, غوث اعظم اللہ ہے, یہ سب سوچ جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ غریب کو نوازنے والا اللہ ہے. کیوں؟ اس کا معنی غریب کو نوازنے والا اللہ ہے, بندہ نواز اللہ. جبکہ جانتے ہیں اگر ایسا جملہ اگر فتوے کی دنیا میں دیکھیں تو یہ بہت بڑا شرک ہے, کیونکہ بندہ نواز کو ہم اللہ نہیں مانتے ہیں, ہم عبداللہ مانتے ہیں. غریب نواز کو ہم اللہ نہیں مانتے, ولی اللہ مانتے. صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ کہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ غریب نوازنے والا صرف اللہ ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر میننگ کے اعتبار سے آپ ایسا کہہ رہے ہیں تو پھر یہ رسول کا معنی کیا ہے یہاں پہ؟ بخاری شریف میں ہے نا, رسول تو اللہ کا سلیکٹڈ بندہ ہوتا ہے نا, ولی بھی نہیں رسول ہو سکتا ہے نا, ولی بھی نہیں نبی ہو سکتا ہے, صحابی نہیں ہو سکتا ہے. صحیح ہے؟ پھر یہ رسول کا معنی تو میننگ کا اگر لحاظ کرتے ہوئے ہم نے اگر اللہ کو مطلب متعین کرنا شروع کر دیا پھر تو توحید باقی ہی نہیں رہے گی, سارے پہلو آ جائیں گے توحید میں, یعنی شرک کا ایک دم دروازہ کھل جائے گا. نہیں, آپ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ وہ ذات ہے جس کی طرح کوئی نہیں, خود ہے وہ, مستقل ہے وہ, اس کے اوپر کوئی نہیں. باقی نبی ہو, ولی ہو, جتنے بھی ہیں سب کو اللہ نے عطا کیا ہے, چاہے اپنی صفت ہو, اپنی شان ہو, اپنا کرم ہو, اپنا فضل ہو, یہ عطا کیا ہے. یعنی نبیوں اور ولیوں کے اوپر ہے. جو بندہ نواز بھی کیوں نہ ہو, یہ بندہ نواز اللہ کی عطا والے ہیں, اور اللہ جو ہے بندہ نواز وہ کسی کے عطا والے نہیں. یہ ہے. وانا زمام بن سالبہ, اور آقا میں زمام بن سالبہ ہوں اور قبیلہ سعد بن بکر کا ہوں. موسیٰ وعلی بن ابی حمید عن سلیمان عن ثابت عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہذی, حضرت انس سے بھی یہ روایت ہے. حدیث نمبر 64. حدثنا موسیٰ ابن اسماعیل قال حدثنا سلیمان بن مغیرہ قال حدثنا ثابت عن انس قال نہینا فی القرآن ان نسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دیکھیے گا کتاب العلم کی یہ حدیث بڑی عجیب, بہت عمدہ آ رہی. قرآن پاک میں تھا کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم, زیادہ سوال مت کیا کرو نبی سے. تو یہ آیت جب اتری تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے
ہے اب کیا ہے, اب تو قرآن میں ہمارے کو منع کر دیا گیا سوال کرنا نہیں کرنا. تو حضرت انس کہتے ہیں کہ ہمیں تو قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے سے روک دیا گیا. وَكَانَ يُعْجِبُنَا أَن يَجِيءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلِ, ہم یہ اندر سوچ رہے تھے اور یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی دیہات کا عقل مند شخص آ کر کے سوال کا راستہ تو کھولے. بدوی کوئی آ جائے, سمجھ رہے ہیں, کوئی عقل مند بدوی آ کر کے سوال کا راستہ تو کھولے. فَيَسْأَلُهُ, اور پوچھے. وَنَحْنُ نَسْمَعُ, اور پھر ہم وہ سوال جواب بھی سنیں. کیا جذبہ طلب علم دیکھیے آپ, سبحان اللہ. فجاء رجل من اہل البادیہ, صحابہ کرام کی خواہش پوری ہو گئی. اہل بادیہ کا ایک شخص آیا, فقال, اور کہنے عرض گزار ہوا, اتانا, ہمارے پاس آپ کا قاصد آیا تھا, ہمارے پاس آپ کا قاصد. دیکھیے یہاں پر بھی رسولوں کا ہے, اے رسول, آپ کا رسول آیا تھا ہمارے پاس. اے رسول, آپ کا رسول آیا تھا ہمارے پاس. فاخبرنا, اور ہمیں اس نے خبر دی تھی کہ انک تزعم ان اللہ عز وجل ارسلک, کہ آپ یہ گمان کرتے ہیں, یہ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ بے شک اللہ عز وجل نے آپ کو رسول بنایا ہے. قال, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تصدیق کی اور کہا, سچ کہا. فقال فمن خلق السماء, تو اس نے سوال کرنا شروع کر دیا. ایک اور بات دیکھیے کہ رسول کا لیول غیر لوگ بھی جانتے تھے کل, کہ رسول وہ ہے جن سے دین سیکھا جائے, لیکن طارق مسعود کو کون سمجھائے, اس نے رسول کو بے پڑھا کہہ دیا. کل کے غیر لوگ بھی دیکھیے, صرف اتنا آپ رسول ہیں تو پھر یہ بتائیے. اس کا مطلب ان کو بھی یہ معلوم ہے کہ جو رسول ہوتا ہے وہ بتاتا ہے, وہ بتاتا ہے. بتانے والا کیسا جاہل ہوگا, معاذ اللہ, استغفر اللہ, لا حول ولا قوة. فقال فمن خلق السماء, آپ مجھے بتائیے کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ عز وجل, اللہ عز وجل نے. قال, پھر اس بدوی نے کہا فمن خلق الارض والجبال, زمینوں کو پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا بتائیے. قال اللہ عز وجل, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ عز وجل نے. پھر اس بدوی نے کہا فمن جعل فیہا المنافع, تو ان کی پیدائش میں ہمارے لیے کیا فائدہ ہے. کیا سوال ہے, ہمارا کیا منافع ہے اس کی پیدائش میں. قال اللہ عز وجل, یا یوں کہیے کس نے ان کی پیدائش میں یا کیا فائدہ رکھا ہے ان کی پیدائش میں, یا کس نے فائدہ رکھا ہے اس کی پیدائش میں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ عز وجل. قال فبالذی خلق السماء وخلق الارض ونصب الجبال وجعل فیہا المنافع, تو اللہ کی قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمان کو پیدا کیا, زمین کو پیدا کیا, پھر پہاڑ کو نصب کیا زمینوں میں, اور پھر ان تمام میں منافع رکھا. اللہ ارسلک, آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کو اللہ نے بھیجا ہے. قال نعم, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. قال زعم رسول کا ان علینا, اچھا آپ کے جو قاصد آئے ہیں, رسول کا معنی بار بار دیکھیے گا ہمیں, زعم رسول کا ان علینا خمس صلوات وزکات من اموالنا, کہ آپ یہ آپ کا قاصد یہ گمان کرتا ہے کہ ہم پر 5 نماز فرض ہے اور مال سے زکات دینا فرض ہے. قال صدقہ. قال بالذی ارسلک اللہ امرک بہذا. قال قسم ہے اس ذات کی جس ذات نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا, آپ کو اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. قال نعم, حکم دیا ہے. پھر آپ نے جس کو بھیجا وہ آپ کا بھیجا ہوا کہتا ہے کہ ہم پر سال میں 1 مہینے کا روزہ ہے. قال صدقہ, ہاں اس نے سچ کہا ہے. تو پھر اس بدوی نے کہا فبالذی ارسلک اللہ امرک بہذا, تو قسم کھا کر یا قسم ہے اس ذات کی جس ذات نے آپ کو بھیجا ہے, کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا. قال نعم, حضور پاک. اچھا دیکھیے اس کی بات کی ویریفیکیشن نبی سے کر رہے ہیں, یہ جو نبی نے جن کو بھیجا تھا. فوالذی بعثک بالحق, اب ذرا بدوی کو دیکھیے, وہ کہتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس ذات نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا. لا ازید علیہن شیئا ولا انقص, کہ میں ان سے ذرہ برابر بھی کچھ زیادہ اور کچھ کم نہیں کروں گا.
جتنا آپ نے جن کو کہہ کر بھیجا ہے 5 وقت کی نماز، زکوٰۃ اور جو آپ کہہ کر کے بھیجے ہیں وہ ہم کریں گے، اس سے زیادہ اور کم نہیں کریں گے۔ اب یہاں پر پھر یہ ایکسٹرا ٹیک کرتے ہیں دیکھو پڑاک سے ایک دم سوال، یعنی آگے پیچھے بیک گراؤنڈ کچھ جانتے نہیں، بس آگے دیکھیں آپ۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان صدقہ، اگر یہ شخص سچ کہہ کر دکھایا، اگر یہ شخص سچ کر یعنی مطلب جو میں نے کہا ہے وہ پہ عمل کرے گا تو لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ، تو ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، گارنٹی دیکھ رہے ہیں آپ جنت کی، نبی علیہ السلام دے رہے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ حدیث نمبر 64 مکمل۔ اب ایک اور باب نمبر 7، باب ما یذکر فی المناولۃ وکتاب اہل العلم بالعلم الی البلدان۔ مناولت کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے کوئی چیز کسی کو امانت کے طور پر دی، یہ خط ہے، ٹھیک ہے، ان کو دے دینا، اب کہا کہ پڑھنا یہاں نہیں، وہاں جانا تو پڑھنا، راستے میں کھول کر دیکھنا نہیں، پڑھنا نہیں، اس کو مناولت کہتے ہیں۔ اور اہل علم کا علم کے ذریعے سے شہروں کی طرف ہے خط بھیجنا، اہل علم جو ہوتے ہیں، اب جیسے آج بھی دیکھیں نا قاضی القضات اور یہ سب جو بھیجتے ہیں ادھر ادھر، آج کل تو خیر میڈیا کا زمانہ ہے، آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو اہل علم جو ہے اپنے فتوے کو، اپنی کتابوں کو کسی کے تھرو بھیجنا، اور یہ کہتے ہوئے کہ وہیں جا کر کے جس کو دے رہا ہوں وہیں جا کر کے کھولنا، درمیان میں نہیں کھولنا، کمال ہے۔ اب دیکھیے آپ، قال انس، حضرت انس کہتے ہیں کہ نسخ عثمان المصاحف فبعث بها الى الآفاق، حضرت عثمان نے مصحف لکھی، سبحان، مصحف سمجھ رہے ہیں قرآن پاک، فبعث بها الى الآفاق، اور اس خط عثمانی کو کہاں پوری دنیا میں، کہ آفاق میں بھیجا۔ ورعا عبداللہ ابن عمرو ویحییٰ ابن سعید ومالک ذالک جائز، اس طرح سے کرنا جائز ہے، کمال ہے۔ واحتج بعض اہل الحجاز بالمناولہ بحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیث کتب لامیر السریہ، اور یہ مناولہ والا جو مسئلہ ہے، مناولہ بتا دیا نا میں نے کہ ایک دم امانت کی بات وہیں جا کر کے کھولنا، بیچ میں نہیں کھولنا۔ ایک حدیث ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر سریہ کے حوالے سے لکھا تھا، قال، اور کہا تھا، لا تقرأہ حتی تبلغ مکان کذا و کذا، پڑھ کر کھول کر نہیں پڑھنا جب تک کہ وہاں پہنچ نہ جانا۔ فلما بلغ ذلك المکان قرأہ علی الناس، تو جب وہ اس جگہ پہنچ گئے تو اس کو پڑھ کر کے لوگوں کے سامنے سنایا۔ وَأَخْبَرَهُمْ بِأَمْرِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سب کو یہ عقیدہ بھی بتایا کہ نبی نے ایسے ہی حکم دیا تھا، اس لیے میں نے یہی پڑھا۔ یہ میں بتانے اس سے یہ جا رہا ہوں کہ احتیاط دیکھیے، امانتیں دیکھیے، ایک بات کیا ہے، اگر وہ پڑھ بھی لیتے تھے تو کوئی زیادہ امپورٹنٹ بات تھی نہیں، لیکن امانت میں کتنا مطلب ذرہ ذرہ چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ حدثنا اسماعیل، حدیث نمبر 65، حدثنا اسماعیل بن عبداللہ قال حدثني ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ عن ابن مسعود ان عبداللہ بن عباس، حضرت ابن مسعود نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس نے انہیں خبر دیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث بکتابہ رجلا، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لے کر کے ایک شخص کو بھیجا اور حکم دیا کہ وہ منذر ایک نامی شخص ہے، بحرین کے گورنر کے پاس دے دینا، بحرین کے گورنر کو دے دینا جن کا نام منذر تھا۔ فدفعہ عظیم البحرین، تو عظیم البحرین نے یعنی اس گورنر نے اسے لے کر کے کسرا کی طرف بھیج دیا۔ پرویز خسرو کا نام سنے، کسرا کا بادشاہ تھا وہ، ہاں، بھیج دیا۔ فلما قرأ، تو جب اس شخص نے حضور کے اس خط کو پڑھا، مزقہ، پھاڑ دیا۔ اب ذرا سوچئے، ذرا پھاڑ دیا۔ فحسبت ان ابن المسیب قال، راوی کہتے ہیں کہ میں یہ گمان کرتا ہوں کہ ابن مسیب نے کہا کہ فدعا علیہم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خلاف دعا کر دی۔ وہابی لوگ ترجمہ کرتے ہیں ان پر بد دعا کر دی، ہاں،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بد کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، سمجھ رہے نا؟ بلکہ عام ولی کے لیے بھی بد کا لفظ استعمال ہے، کیونکہ دعا عمل ہے اور نبی کا کوئی عمل بد نہیں ہوتا، ہر عمل حسن ہوتا، سمجھ گئے؟ تو کیا ترجمہ کریں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قوم کے خلاف کیا کر دی؟ دعا کر دی، خلاف دعا کر دی۔ اللہ اللہ کہ ان یمزقوا کل ممزق، ان قریب جس طرح اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے پوری قوم پھاڑ دی جائے گی۔ ارے باپ رے باپ، خدا کے رسول کی امانت کا مسئلہ ایسا ہے، تبرکات وغیرہ یہی ہے۔ وہابی لوگ عجیب، وہ سوچتے ہیں کہ ہم بے ادبی پہ بے ادبی کرتے جا رہے ہیں، ہمارے کو کچھ نہیں ہو رہا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی سزا بتاؤں آپ کو، سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ وہ چراغ کے نیچے ہیں، اور الحمدللہ ہم چراغ نبوت سے فیض پا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، ہم دور سے نبی کو پکارتے ہیں، ہماری مدد ہوتی ہے، اور وہ متوے لوگ بیٹھے ہیں وہاں پر لیکن مدد نہیں ہوتی۔ اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی؟ خیر، حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا شعبہ عن قتادہ عن انس بن مالک قال كتب النبي صلی اللہ علیہ وسلم کتابا او اراد ان يكتب۔ اس سے تو اور طارق مسعود کی ذلت دیکھیے آپ، بڑی اہم بات آ رہی ہے یہاں پہ۔ اب تھوڑا محدث کبیر کی طرف بیٹھتا ہوں۔ وہ جب آتے تھے اشرفیہ میں، آپ کیسے بیٹھتے ہیں پتہ نہیں، تو یہ انداز ہوتا تھا ان کے پڑھانے کا۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ اہل سنت پر دراز فرمائے۔ حدیث نمبر 67، اور ادھر دیکھیں، انس بن مالک نے کہا رضی اللہ عنہ، کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا۔ بخاری شریف ہے، یہ بتائیے طارق مسعود پڑھا ہوگا کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتبہ لکھا، ورب کا سنٹینس ہے۔ نبی اگر لکھنا نہیں جانتے تھے تو کیا لکھا؟ دیکھ رہے، کتبہ لکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، او اراد ان یکتب، یا چاہا کہ لکھوں، سبحان اللہ۔ فقیل لہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، لا یقرؤون کتابا الا مختوما، آقا وہ لوگ کوئی خط نہیں پڑھتے ہیں جب تک کہ اس پر مہر نہ ہو۔ مطلب ہوتا ہے نا کہ کسی کا بھی ہو جاتا، کیا یہ ہونا آتھرائز ہونا، اوتھنٹک ہونا۔ اچھا، تو فاتخذ خاتما من فضہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی، نقشہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جن کا نقش محمد رسول اللہ بنا، کانی انظر الی بیاضہ فی یدہ، جانتے ہو میں آپ کے ہاتھ میں اس نقش کی سفیدی کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ فقلت لقتادہ، میں نے قتادہ سے کہا، من قال نقشہ محمد رسول اللہ، کس نے کہا کہ ان کا نقش محمد رسول اللہ تھا؟ قال انس، حضرت انس نے کہا، ویریفیکیشن یہ دیکھیے کہ آپ کو اگر معلوم نہیں تو آج اہل سنت و جماعت کے علاوہ جتنے بھی فرقے کو آپ دیکھیے، وہ پٹ سے اس کو یا تو موضوع کہہ دیتے، ریجیکٹ کر دیتے، تحقیق نہیں کرتے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ انگوٹھا چومنے والی ایک حدیث ہے، کہتے ہیں کہ بخاری میں نہیں ہے، مسلم میں نہیں ہے، ایک لفظ ان کو کہیے، اس کے آتھرائز ہونے کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ حضرت ابو بکر سے روایت ہے۔ ابو بکر سے بڑا کوئی راوی ہے دنیا میں؟ حضرت انس بھی ان کی بارگاہ کے غلام ہے، ان سے بڑا امت میں نبیوں کے بعد ہے ہی نہیں کوئی، تو تحقیق کرتے نہیں، بس موضوع ہے، من گھڑت ہے، پھٹ سے بول دیتے۔ جبکہ بخاری شریف کا درس کیا مل رہا ہے؟ اب ویریفیکیشن کرو، اب تحقیق کرو، اپنے یہ ان نالجبل باتوں کو نالجبل مت بناؤ، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ خیر، اب دیکھیے باب نمبر 18، من قعد حیث ینتہی، یہ حدیث سن کر کے خوب مزہ لیجیے آپ، الحمدللہ۔ یہ باب ہے کہ جو شخص مطلب محفل میں آیا، ٹھیک ہے،
لیکن دیکھا کہ محفل بالکل بھری پڑی ہے. محفل کی انتہا میں ایک جگہ خالی ہے. تو کیا لازم ہے کہ وہ جہاں پر جگہ خالی ہے وہیں چلا جائے. یہ نہیں کہ سامنے والے کو میں سیکریٹری ہوں ہٹو, میں صدر ہوں ہٹو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ اور آپ کی مجلس بالخصوص صحابہ کرام کی سیرت اور ادا کے خلاف ہے. اور ہمارے لیے ایمان کا بیس صحابہ ہے, اور اسوہ حسنہ کس میں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. آپ غور کیجیے. من قعد حیث ینتہی بالمجلس ومن رأى فرجة فی الحلقہ فجلس. اور جو شخص یہ دیکھے کہ محفل میں کسی جگہ, دھیان دیکھیں, کوئی جگہ اگر خالی بھی ہے, چاہے ادھر ہو یا ادھر ہو, فوراً اگر خالی ہے تو وہیں بیٹھ جائے. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه ان ابا مرة مولى عقيل بن ابي طالب اخبره ان ابی, اتنی عمدہ حدیث ہے, میرے اعلی حضرت ابھی آئیں گے دیکھیے گا. ان ابی واقد اللیثی, حضرت ابو واقد لیثی سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما ہوا جالس فی المسجد, کہ بے شک آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس درمیان کے مسجد میں تشریف فرما ہے. والناس معہ, اور سارے صحابہ آپ کے حلقہ واعظ میں تشریف فرما ہے. ترجمہ مزہ لیجئے. اذ اقبل ثلاثۃ نفر, 3 شخص آیا, مجلس کے علاوہ 3 شخص آیا. فاقبل اثنان الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان میں سے دیکھا کہ محفل تو بھری ہوئی ہے, تو 3 میں سے 2 بارگاہ رسالت میں آیا, رسول کی طرف بڑھا. وذهب واحد, اور ایک شخص بھاگ گیا, چلا گیا. قال, راوی کہتے ہیں فوقفا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ دیر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا رہا, کچھ دیر کے لیے کھڑا رہا. آپ لوگ بھی کبھی کبھی مسجد وغیرہ میں جاتے ہیں, پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں دروازے, پھر دیکھتے ہیں تو پھر چلے جاتے ہیں. یہ وہ دونوں. فاما احدهما فرآ فرجة في الحلقة فجلس فيها, 2 میں سے ایک نے ایک خالی جگہ کو دیکھا تو فوراً وہیں پر وہ بیٹھ گیا. واما الاخر فجلس خلفهم, اور ان 2 میں کا جو دوسرا تھا ان سب کے پیچھے بیٹھ گیا. خالی جگہ ہی نہیں تھی تو پیچھے بیٹھ گیا. اللہ اللہ. واما الثالث فادبر ذاهبا, تیسرا پیٹھ دکھا کر کے بھاگ گیا. یہ ترجمہ ذرا امپورٹنٹ ہے. تیسرا کیا ہوا؟ پیٹھ دکھا کر کے بھاگ گیا. ادبار مانے پیٹھ. فلما فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی واعظ و نصیحت سے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا, الا اخبرکم عن النفر الثلاثہ, کیا میں ان 3 کی حقیقتیں بتاؤں؟ اور کوئی غیر کیا؟ سبحان اللہ. سمجھ رہے نا آپ؟ کیا میں ان 3 کی خبریں بتاؤں ان 3 کی حقیقتیں؟ صحابہ کیسے نہیں, کمال ہے, سونے پہ سہاگا. اما احدهم, ان میں سے ایک, فآوا الی اللہ, اللہ کی طرف آیا, تو فآواہ اللہ, تو اللہ نے اسے اپنی طرف آنے دیا. باپ رے باپ, ذرا ایک جملے پہ غور کیجئے گا. ترجمہ. واما الاخر, اور وہ جو 2 میں کا دوسرا تھا, فاستحیا, وہ شرم کھایا, کہ تو جگہ اس لیے بیٹھ جاتا ہوں پیچھے. دیکھا کیا کیا, شرم کھایا, حیا. تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے حیا فرمانے لگا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ بھی اس سے حیا فرمانے لگا. واما الاخر, وہ جو تیسرا تھا, فاعرض, اس نے روگردانی کیا, پیٹھ دکھا کر بھاگا, تو فاعرض اللہ عنہ, اللہ نے بھی ان سے اپنا رحمت کی نگاہ پھیر لی. خدا کی رحمت سے وہ دور ہو گیا, نظر خداوندی سے وہ کیا ہو گیا, محروم ہو گیا, وہ دور ہو گیا. اب اس حدیث پاک سے کیا سمجھے آپ؟ میں بس ایک شعر اعلی حضرت کا کہہ دوں اور سمجھ جائیں. یہ بتائیے وہ 3 کہاں آئے تھے؟ اللہ کے پاس آئے تھے. یہی بتانے جا رہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تھے. ایک بھاگا بھی کس سے؟ بارگاہ رسالت سے بھاگا,
اور دو رہا بھی کس کی؟ بارگاہ رسالت میں رہا. لیکن کیا کہہ رہے ہیں رسول اللہ؟ ایک اللہ کے پاس آیا تو اللہ نے ان کو پناہ دی, ایک اللہ سے شرم کی تو اللہ نے بھی شرم فرمائی, اور ایک تیسرا جو ہے پھیر کر کے جب بھاگا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نظر رحمت بھی ان سے ہاں اپنی نظر رحمت بھی ان سے کیا کرے, اس سے پھیر لیا. بس اعلیٰ حضرت اسی منظر کو آپ دیکھیں, بخدا خدا کا یہی ہے در, سبحان اللہ, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. آیا تھا وہ رسول کی بارگاہ میں, لیکن رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ آیا تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں, سبحان اللہ. کہاں آیا تو اعلیٰ حضرت کو سمجھے کہ نہیں آیا؟ بخدا خدا کا یہی ہے در. اب جماعت والے بولے ہائے رسول کو اللہ کی طرح بنا دیے, رسول کو اللہ والا بنایا, رسول کو اللہ سے یہ کیا بیوقوف نے. رسول خود فرما رہے بخاری شریف میں کہ وہ تینوں حقیقت یہ ہے کہ وہ کہاں آیا تھا؟ حضور بیٹھے تھے, صحابہ بیٹھے تھے مجلس مصطفیٰ میں. اب اور کہوں آستانِ رسالت پر روضہ مصطفیٰ میں بارگاہ رسول میں آیا تھا. رسول کہہ رہے ہیں کہ تم خدا کے پاس آئے ہو, سبحان اللہ, ہائے سبحان اللہ. واہ. ایک اور باب نمبر 9 پڑھ لیجیے, پھر دیکھتے ہیں. باب نمبر 9, یہ حدیث کو یاد رکھیے گا, حدیث نمبر 65 بخاری شریف کی کتاب العلم کی, اتنا تو یاد رکھیے آپ کم سے کم. اور بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. یہاں سے پیٹ پھیرو گے. اور دوسرا شعر تو اور, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہم سب کو در مصطفیٰ کا ہمیشہ خوش اچھی بنائے. باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب مبلغ او عام سامع. یہ تو اور زوردار باب ہے. باب یہ ہے کہ جو سننے والا ہوتا ہے, سن کر جو دوسرے کو بتاتا ہے, وہ بتانے والا زیادہ محفوظ کر لیتا ہے سننے والے سے. کیا بات ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا, ہاں آپ بھول جاتے لیکن آپ نے جن کو بتایا تھا وہ برابر یاد رکھتے. تو بسا اوقات جس تک پہنچائی جائے بات یا حدیث وہ زیادہ محفوظ رکھ لیتا ہے من سامع, سننے والے سے. تو یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس میں پہنچانے کی عظمت ہے. ہو سکتا تم بھول جاؤ لیکن تم جس کو پہنچا دو گے وہ یاد رکھے. ہاں, تو پہنچانے کی عظمت. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن السيرين عن عبد الرحمن ابن ابي بكر عن ابيه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وامسك انسان بختامه او بزمامه قال اس درمیان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرما رہے تھے کہ ایک شخص اپنی اونٹنی پر آیا یا اپنے اونٹ پر بیٹھ کر آیا, اونٹنی ترجمہ کیجیے, اور ایک انسان اس کے لگام کو پکڑے ہوا تھا. قال ای یوم ھذا. اس درمیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا آج کون سا دن ہے؟ یہ ذی الحجہ کا مسئلہ تھا. یہ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ کہتے ہیں فسکتنا, ہم لوگ چپ رہے. کیوں؟ حتی ظننا انہ سیسمیہ سوا اسمہ, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کے دن کا نام کوئی اور کہہ دے مصطفیٰ اور وہی ہو جائے نام. کیا بات ہے. جو آج ہے مثلا آج سنڈے ہے تو ہم اگر بتا دیں کہ سنڈے ہے اور نبی کہہ دے منڈے ہے تو منڈے ہی ہو جائے گا نا. میری بات تو شریعت نہیں بنے گی, نبی کی بات شریعت بنے گی. سبحان اللہ. اس لیے ہم سب چپ رہے. واہ واہ واہ. قال, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈانٹا نہیں. یہ ہے ادب. دیکھیے گویا ادب کو قبول کیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. الیس ھذا یوم النحر, کیا آج قربانی کا دن نہیں ہے؟ قلنا, صحابہ کرام نے عرض کیا بلا, جی ہاں یا رسول اللہ. کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ ہاں جی. قال فأی شہر ھذا, بتاؤ کون سا مہینہ چل رہا؟ قربانی کا دن فکس ہو گیا تو مہینہ کی کیا بات ہے؟ فسکتنا عن حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ, ہم چپ رہے اس گمان میں کہ کہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل نہ دے.
ذوالحجہ کو کوئی اور حجہ نہ بول دے. سمجھ رہے آپ؟ واہ 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 سبحان اللہ. قال الیس بذوالحجہ، ارے بتاؤ نا یہ ذوالحجہ نہیں ہے؟ ہاں یا رسول اللہ بے شک ذوالحجہ ہے. تو سنو، ایک درس مل گیا ہے، درس ادب، کہ بڑوں کے سامنے ویریفیکیشن اپنی جگہ ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے سبحان اللہ نگاہ نیچی ہو. بالخصوص وہ باتیں جو ڈیفیکلٹ اور مطلب یہ کہ گہری نہ ہو، ادب والی باتیں ہو کہ بھائی اس میں ہمارا بظاہر کیا فائدہ ہے، اگر ہم چپ رہیں گے تو ہو سکتا ہے زبردست فائدہ ہو جائے. اور دیکھیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بار کہا، اگر ہم بتا دیتے یہ ہے تو نہیں کہتے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈانٹ کو بھی صحابہ اتنے پیار سے لیتے تھے کہ بتاؤں آپ کو. حضرت ابو ذر غفاری ایک صحابی رسول ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ایک حدیث میں ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنتی ہے. جس نے کلمہ پڑھ لیا، پڑھنے سے مراد عقیدہ رکھا، عقیدہ توحید و رسالت. تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ زناکار ہو، اگرچہ وہ چوری کرنے والا ہو، اگرچہ وہ زناکار ہو، اگرچہ وہ چوری کرنے والا ہو. یہ بار بار سوال کر رہے تھے، 3 بار غالباً کہے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے عالم میں اپنے جلال رحمت کے ساتھ ارشاد فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍ، تیری ناک خاک آلود ہو جائے. جملے پہ غور کیجیے، تیری ناک خاک آلود ہو جائے. اب اس سے پہلے کہ مسئلہ وغیرہ کے بارے میں کچھ بولتے، یہ جملہ سن کر فخر سے آ کر کے صحابہ میں کہہ رہے ہیں آقا نے علی رغم انف ابی ذر میرا نام رکھ دیا ہے آج سے. حالانکہ ہم لوگ ہو تو چھپائیں گے، غصہ آ گئے. صحیح ہے کہ نہیں؟ ناک خاک آلود ہو جائے تو یہ تو اور بھی چھپائیں گے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی ڈانٹ بھی واقعی رحمت للعالمین کو صحابہ نے ہی سمجھا ہے. سمجھ رہے نا، صحابہ نے ہی سمجھا ہے. ورنہ دیکھیے بظاہر ڈانٹ ہے پھر بھی فخر سے. مشکات میں دیکھیں گے آپ، اس کے بین السطور میں لکھا ہے تفاخرن، فخریہ وہ بیان کرتے تھے اس جملے کو کہ نبی نے فرمایا علی رغم انف ابی ذر. سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو سنو، وہ تو سوال ہو گیا، جان بھی گئے مہینہ کون ہے، دن کون ہے. فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. سنو، تمہارا خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں آپس میں ایسے ہی حرام ہے جیسے آج کا دن حرمت والا ہے. آج جنگ و جدال نہیں، محترم ہے یہ دن، اس میں کچھ نہیں کر سکتے سوائے اسی کام کے، قربانی کے. بلکہ ابن آدم کا کوئی عمل قربانی سے زیادہ محبوب اس دن نہیں. اس شہر میں جیسے تمہارا یہ شہر محترم ہے، جیسے تمہارا مہینہ محترم ہے، جیسے آج کا دن تمہارے لیے محترم ہے، ایسے ہی تمہاری عزت، مال، سب کچھ کیا ہے، آپس میں محترم ہے. لِيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ عَلَى الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، چاہیے کہ جو پرزینٹ ہیں وہ نان پرزینٹ تک یہ میری بات پہنچا دے. کیا بات ہے. جو حاضر نہیں ہے اسی کو بولتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے کون. بارگاہ رسالت میں ادب اور پوزیٹیوٹی دیکھی جاتی ہے، دور و نزدیک نہیں دیکھا جاتا ہے. آپ ادب سے یہیں سے پکاریں، وہ وہاں سے سنیں گے. دور والے کو بھی میرے آقا یاد رکھتے ہیں. سمجھ رہے نا، حاضری غیر حاضری یہ مین نہیں ہے، پوزیٹیوٹی مین ہے، ادب و احترام مین ہے. فَإِنَّ الشَّاهِدْ عَسَىٰ أَن يُبَلِّغْ مَنْ هُوَ أَوْعَىٰ لَهُ مِنْهُ. اچھا، اس لیے کہ جو حاضر ہے یہ جو پہنچائے گا جس کو، وہ پہنچائے جانے والے زیادہ محفوظ رکھ سکتے ہیں آج کے حاضر سے بھی. یہ پاسبل ہے. ایک اور پڑھا نا، کم ہو گیا ٹائم، ایک حدیث اور پڑھا. ٹاپک نمبر 10، باب العلم قبل القول والعمل. یہ بڑی بات ہے. یہ پاؤں میں چونٹی بہت لگ رہی ہے، ڈرائی فروٹ وغیرہ کھائیے آپ لوگ. اللہ تعالیٰ نبی کا صدقہ نصیب فرمائے اور ایک دم ناخن سے لے کے سر کے بال تک اس لیے ٹھیک رکھے تاکہ ان کو سدھاریں آپ. قول و عمل سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے. جمعہ کا اگر بیان سنے ہوں گے آپ لوگ، تو میں نے ایک جملہ کہا ہے
کہ عقیدہ توحید سے پہلے یقین ضروری ہے. اگر یقین نہیں تو عقیدہ صحیح نہیں ہو سکتا. اسی لیے یہ جتنے بھی ہیں تذبذب کے شکار ہے. کیا ہے کہ واہ ابھی جہاں بیان ہوا غوث پاک کے حوالے سے ایک شخص نے سوال کیا ایک کب سے آیا 11ویں. میں کہا سوال تو ٹھیک ہی ہے, کب سے آیا. آسان سا جواب یہ ہے کہ جب سے غوث پاک آئے. لیکن ان کا اصل مقصد یہ بدعت ہے. میں نے کہا قرآن سے آیا ہے. پریشان ہو گئے. پھر سورہ حشر کی آیت نمبر 10 پڑھا کہ جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں, یہ لوگوں تمہارے وہ بھائی جو ایمان کے ساتھ چلے گئے ہیں ان کے لیے تم ہمیشہ دعائے مغفرت کرتے رہنا. یہ رسپانسبل بنایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو, گویا مرحومین کے لیے آپ کو رسپانسبل بنایا ہے. فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. یہ اللہ ہمیں بھی بخش دینا اور ان بھائیوں کو بھی بخش دینا جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ گزر چکے ہیں. غوث پاک ایمان کے ساتھ تشریف لے گئے کہ نہیں آئے؟ تو اللہ پاک نے رسپانسبل بنایا ہے. اب سوال یہ ہے, تو آپ کا سوال ہونا چاہیے کہ وہ مغفرت کی کیا ضرورت ہے ایمان کی. تو ظاہر ہے جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ جو ایمان کے ساتھ گزر گئے ان کے لیے مغفرت کرو, تو اللہ تعالیٰ جب ایمان کے ساتھ گزارا ہے تو غیر ایمان والوں کے لیے تو دعا ہوگی نہیں, دعا تو ایمان والوں ہی کے لیے ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ ان کو ضرورت ہے یا نہیں, تو ضرورت ہے. آپ کی دعا سے ان کے درجے بلند ہوں گے اور آپ کی مغفرت سکوٹ ہوگی الحمدللہ. سمجھ رہے نا, کیونکہ اللہ بے سب جانتا ہے. وہ ایمان کافی ہے مدار نجات, ایمان مدار نجات ہے, لیکن پھر بھی مغفرت کی دعا کروا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا رائے گا نہیں ہوتی. تو قرآن میں ایصال ثواب کا نام کہا ہے. آپ نے اس کا نام 11ویں 12ویں تیجا 10واں نیاز فاتحہ یہ آپ نے رکھا ہے. اس کی مثال ایسی جیسے آپ کا نام نواز ہے. قرآن میں بھی نہیں, حدیث میں بھی نہیں ہے, تو آپ بدعت ہو گئے. ہوگی کہ نہیں؟ کیونکہ اگر یہی لاجک مان لیں تو پھر عامر بھی بدعت ہو گئی. قرآن میں بھی نہیں, حدیث میں بھی نہیں ہے. نہیں, عامر آپ کے باپ نے رکھا, آپ کے گھر والے نے رکھا, اور یہ بدعت نہیں ہے. اللہ نے آپ کا نام ایمان والا رکھا ہے, اللہ نے آپ کا نام مسلمان رکھا, مومن رکھا. ٹھیک ہے, تو قرآن میں نہیں ہے, حدیث میں بھی نہیں ہے, لیکن ریلیٹڈ آف قرآن ہے, ریلیٹڈ آف حدیث ہے. کرشنا نام نہیں رکھا کیونکہ یہ حدیث سے ٹکرا رہا ہے, قرآن سے ٹکرا رہا ہے. وہ نام رکھا جو قرآن والے کا نام ہے یا حدیث والے کا نام ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو ایسے ہی یہ نیاز کیا ہے, یہ فاتحہ کیا ہے, قرآن پڑھ رہے ہو آپ, دعا کر رہے ہو آپ, یہ تو ریلیٹڈ آف قرآن ہے نا, بلکہ عین قرآن ہے, عین حدیث ہے. تو یہ تفصیل سوال انہوں نے کیا, لیکن پوری امت کو فائدہ مل گیا الحمدللہ. اب ذرا یہاں دیکھیے, یہ ٹاپک بھی وہی ہے آج کا, باب نمبر 10, العلم قبل القول والعمل. عمل سے پہلے اور بولنے سے پہلے یقین. جب تک آپ کو پورا یہ کمان نہ ہو آپ بات مت کیجیے. آج کل کیا ہو رہا ہے, کوئی بھی کیسٹ سن لے, کوئی بھی کتاب نورانی عرفانی حقانی. اہل سنت کو سب سے بڑا خسارہ ہمارے اسٹیج کے یہ نا پیدا کنار یہ بے وقوف مولوی ہے. 1-1 کروڑ کا 1-1 لاکھ روپے کا اللہ تعالیٰ, بہت بہت تکلیف ہوتی ہے حضرت. آپ سوچئے ذرا, یہ ایک بچہ ہے, اس نے ایک نعت شریف پڑھی, آپ نے اس کو 10 منٹ میں 20,000 روپے دے دیا. اور ایک عالم ہے جو پورے مہینے تک بخاری شریف کا درس, قرآن کا درس, یعنی اسلام کا درس دے رہا ہو پورے آتھرائز انداز میں. وہ 1 مہینہ تک ویٹ کرتا ہے اپنی سیلری کے لیے, اور 10,000 سیلری ہے اس کی. بتائیے, جو دین پھیلا رہا ہے, جو دین بچا رہا ہے, جو دین سجا رہا ہے, جو دین پرموٹ کر رہا ہے. ایک بات بڑی اچھی آ گئی ہے, ہاں آپ لوگ ہنس رہے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں, اچھی آ گئی. یہ بتائیے, نبی نعت کو پرموٹ کرے یا خطبہ کو پرموٹ کرے؟ خطبہ رسالت بول دے, خطبہ حجت الوداع, نعت حجت الوداع ہے. یا صحابہ کرام بھی جسٹس بنائے گئے یا نعت خواں بنائے گئے؟ یمن کا جسٹس بنا کر بھیجا حضرت معاذ کو, نعت خواں بنا کر کے بھیجا ہے. غلط نہیں ہے نعت خوانی, لیکن جو پرموٹ کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے وہ ہے خطاب, وہ ہے کتاب,
وہ ہے قرآن اور حدیث کی ریئلٹی. اور اس میں کیا مل رہا ہے آپ؟ خالی آواز بڑی اچھی ہے, واہ واہ ماشاء اللہ سبحان. کیا ہے اس کو سمجھیے, بہت کمزور ہو چکا ہے مجلس کی وجہ سے دین اسلام, بالخصوص اہل سنت و جماعت. کسی اور فرقے میں ایسی بات نہیں ہے. آپ کو نعت خوانی کرنی ہے, پورے ایک رات لے لیجیے نعت خوانی کے لیے, اس شرط کے ساتھ کہ آپ فجر کی نماز نہیں چھوڑیں گے, پوری کیجیے. لیکن جلسہ اگر کرنا ہے خدا کے واسطے ایک نعت شریف پڑھوائیے اور 3 تقریر آدھا گھنٹہ کی ایک دم ٹاپک دے کر کے کروائیے. یہ ہے صحیح. کم سے کم 10 حدیث بھی وہ بولے, یہ ایک دم پابند کیجیے. آپ کسی کو نماز کے لیے 10 حدیث کہیے, زکات کے لیے 10 حدیث کہیے. یہ ہے نا دین بھائی. دین نعت خوانی کیسے ہو سکتی ہے؟ دین تو شریعت ہے, قرآن ہے, حدیث ہے, بخاری ہے, مسلم ہے, یہ سب دین ہے نا. تو جو یہ پڑھا رہا ہو وہ دین پروموٹ کر رہا ہے نا. اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کی حفاظت فرمائے, مدد فرمائے, اور اہل سنت کے اسٹیج اور اس کے تقدس کو پامالی سے بچا لے. آپ لوگ اس پر خصوصاً دھیان دیجیے. آپ صحیح کہہ رہا ہوں, ورنہ کیا ہے, علماء کرام مجبور ہو کر کے, جو ریئل میں علماء کرام ہے, کیا کریں گے؟ مہنگائی کی بنیاد پر اگر ان لوگوں نے لائن چینج کر دیا, پھر نعت خوانوں سے آپ کیا سیکھیں گے؟ کیا وہ بخاری پڑھائیں گے؟ حدثنا اس کو بھی راگنی میں پڑھائیں گے اے کر کے. اعلیٰ حضرت کبھی نعت شریف پڑھے مگر ہدایت بخشش دے دی. اور دیکھیے آج وہ دیے ہیں نعت خوانی کے لیے نہیں, مصطفیٰ کے دین کو بچانے کے لیے, تحفظ. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ہاں, اسی کو سب کچھ بنا لیے. اللہ, ان لوگوں کے کپڑے دیکھیے, یہ تو اب مطلب یہ کہ بنارسی ساڑی اوڑھتے ہیں آج کل یہ لوگ, پاؤں تک کے ایک دم. وہ کہاں سے تولیہ لیا؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں ابھی اتنا اس لیے بول رہا ہوں کہ ایک مولوی صاحب ابھی شادی کرے اپنی بیٹی کی, ایسا خرچ کرے, اللہ بچائے. اور ان کی نعت خوانی کیسی ہوتی ہے؟ شادی کو آسان بناؤ, نکاح کو آسان بناؤ, اور پورا اب ٹرول ہو رہے ہیں. وہ قول و فعل میں تطابق ہے, ایکوالٹی ہے نہیں ہے. ایسا مت کیجیے آپ. دین جو بچا رہا ہے وہ ہے دین کا ذمہ دار عالم دین مفتیان اسلام. یہ اسٹیج والے دین نہیں بچا رہے ہیں. اسٹیج والے تو آپ کی جیب کو خالی کر رہے ہیں. قوال کیا بچا؟ دین کو بچا رہے ہیں. آپ کی جیب کو خالی کر کے 1 لاکھ 2 لاکھ روپے لے کے چلے گئے, کیا سیکھا آپ نے؟ اور آپ 10 منٹ بیٹھیے جا کر کے کسی بھی ادارہ اسلامیہ میں, سنی ادارہ میں 10 منٹ بیٹھیے, ایک نہ ایک حدیث تو انشاءاللہ آپ کو مل ہی جائے گی. الحمدللہ, صحیح ہے کہ نہیں؟ مل ہی جائے گی. خیر, تو العلم قبل القول والعمل, جاننا ضروری ہے قول سے پہلے اور عمل سے پہلے. بخاری نے یہ ٹاپک باندھا ہے, تو سوال ہوتا ہے کس بیس پر کہہ رہے ہو امام بخاری؟ تو قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ. دیکھیے اللہ پاک نے عقیدہ توحید دینا چاہا ہے, لیکن پہلے فرمایا ہے العلم. فَاعْلَمْ, علم رکھو اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. دیکھا آپ نے؟ تو معبود کا عقیدہ رکھنے سے پہلے, عبادت کا تصور دینے سے پہلے کیا کہا؟ علم. یہ مین ہے. اسی طرح آگے امام بخاری کہتے ہیں ان العلماء هم ورثۃ الانبیاء, کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کس کو؟ نعت خوانوں کو نبیوں کا وارث نہیں بنایا, علماء کو وارث بنایا. اور علماء کس چیز کے وارث ہیں؟ ورثوا العلم, علم دین اور شریعت کے وارث. آپ سمجھیے اس بات کو. من اخذہ, جس نے بھی علم دین کو پایا یا لیا یا حاصل کیا, اخذ بحظ وافر, اس نے بہت کچھ حاصل کیا, بہت کچھ حاصل کیا. ومن سلک طریقا, سوچیے ذرا, اور جس نے راستہ لیا, پوائنٹ نوٹ کیجئے گا, پہلے ہی جب جاتے ہیں نا, کون آ رہے ہیں؟ ارے وہ نعت خواہ رہے ہیں, ہاں 20 روپے کی نوٹ جو ہے ذرا سی 100 عدد لے لیتے ہیں, ہاں, اور جیب میں پہلے سے, میں دیکھا ہوں بہت سارے جلسوں میں چلر پہلے سے لے جاتے ہیں. کس کو؟ نعت خوانوں کو دیتا. کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو اس لیے نہیں ہوتی تکلیف کہ ہمارے کو نہیں دے رہے ہیں آپ, بلکہ اس لیے ہوتی, کیا سمجھ لیا دین کو آپ نے؟ مجھے تو لگتا وہ برکت والا پیسہ نہیں, اس لیے الٹا پلٹا جا رہا. ارے یار محدث کبیر کے قدم میں ڈال دو نا کروڑوں روپیہ, ہم جدیہ دیا انہوں نے, اشرفیہ میں ڈالو نا یار پیسہ, پوری دنیا میں علماء پھیلا رہے ہو.
جو بچہ فیل ہو جاتا ہے نا مدرسے میں وہ نعت خوانی سیکھ لیتا ہے, بس شروع ہو گیا. اعلیٰ حضرت تو دے ہی دیا ہے کہ بخشش دیکھ کے پڑھنا ہے بس. لوگوں کو بولنا ایک بار سبحان اللہ بولے تو جنت میں درخت لگ گیا, ہاں جنت بانٹ دیا, اب بس ہو گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ, جوا کا اڈا بنا دیا ہے ایک دم بالکل. کتنا تقدس پامال ہو رہا ہے. نعت خوانی مصطفیٰ کی ہو رہی ہے, جو ایسا ادب کا مقام ہے کہ جنید و بایزید اپنی سانسوں کو روک لیتے تھے. اور یہاں سانس نہیں, مارے تکبیر. کیا چلا رہے یار, یہ دین ہے؟ نہیں نہیں, یہ دین نہیں ہے. ابھی وہ جملہ یاد رکھیے گا, کیا نبی خطاب فرماتے تھے یا نعت خوانی کو پرموٹ کرتے تھے؟ اگر نعت خوانی مین ہوتی تو افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر نہ ہوتے, حسان ہوتے. صحیح ہے کہ نہیں؟ حضرت حسان ہی کو تو دلیل میں نعت خواں پیش کرتے نا, حسان کی سنت ہے. بولتے ہو کبھی ابو بکر کی سنت ہے؟ نہیں بولتے آپ. تو نعت خوانی اچھی چیز ہے, لیکن جو ابھی دکھ رہا ہے یہ مس کوٹ کر رہے ہو نعت خوانی کو, صحیح کوٹ نہیں کر رہے ہو. دین کو پھیلاؤ. غوث پاک کبھی کوئی نعت خواں کو پرموٹ کرے؟ آجا سلطان العارفین کہلاتے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی راستہ لے گا وہ چلر والا پیسہ والا راستہ نہیں دیکھیے, یا تو لوگوں میں ہی علم, اس نیت کے ساتھ کہ اسے علم دین سیکھنا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ پاک فرماتا سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ, اللہ تعالی جنت تک کی ساری راہوں کو اس کے لیے آسان کر دے گا. سبحان اللہ. علم دین, خطاب اسلام, شریعت محمدی, یہ سیکھنے کے لیے صرف آپ قدم بڑھائیں گے تو جنت تک کی راہیں مصطفیٰ کہہ رہے ہیں آسان ہو جائے. دیکھ رہے ہیں آپ, واہ واہ سبحان اللہ. وقال, قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں حضرت امام بخاری, انما یخشی اللہ من عباد العلماء. ترجمہ دیکھیے گا, اللہ سے ڈرنے والے سب سے زیادہ نعت خواں ہیں. نہیں 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 نہیں, ہاں کون ہے؟ علماء ہیں. اب بتائیے, باعمل نعت خواں الحمدللہ آپ ہم سب ہیں, الحمدللہ آپ بھی پڑھتے ہیں. آواز نہیں ہے تو کیا نعت خوانی نے پڑھنے کا حق انہیں کو ہے کیا؟ خرید لیے سو ہیں کیا؟ یہ خود نعت خوانی ہے. مصطفیٰ کی تعریف ہی تو نعت خوانی. مگر آپ نعت خوانی کہاں, وہ تو اے کر رہے ہیں اور ادھر 20 ٹکی سے الٹا رہے ہیں آپ. یہ اے نعت خوانی نہیں ہے, مصطفیٰ کے زلف کی تعریف کرنا, والضحیٰ, یہ نعت خوانی ہے. سب سے بڑا اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور. سبحان اللہ. تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ. اب بتائیے تو والضحیٰ ایسا پڑھتے ہیں آپ؟ جبکہ اللہ پاک کہہ رہا ہے قسم ہے چہرے مبارک کی, قسم ہے زلف عنبری کی, اور امام احمد رضا کہہ رہے ہیں کہ یہ نعت خوانی ہے. سبحان اللہ. اللہ اپنے حبیب کی تعریف فرما. بتاؤ کیسے پڑھ رہا ہے, کون سے شاعری ہے؟ قوالوں نے اور آج کل کے گبیوں نے. بلکہ آخری لفظ بولوں, یہ نعت خواں نہیں ہے, نوٹ خواں ہے. نوٹ خواں ہے. اور جو دینے والے ہیں نا وہ برابر کے شریک ہیں, اس میں پکڑے جائیں گے. وہ غلط نہیں کہہ رہا ہوں میں, بولنا نہیں کہ کہا نہیں گیا, پکڑے جائیں گے. وہ مفتیان اسلام کو, ذمہ داران مدرسے کو مہینے میں آپ پیسہ دے رہے ہو, اور انہیں 1 گھنٹہ فلائٹ سے بلا کر کے, فلائٹ سے چھوڑ کر کے, پھر موٹے لفافے دے کر کے, کون سا دین کا کام کر کے جا رہا ہے یہ بتاؤ تو؟ اتنا اچھا دین کا کام کر کے جا رہا ہے کہ فجر کی نماز بھی قائم. بچا لیجئے قسم سے اپنے جلسے کو, بچا لیجئے. 10,000 روپیہ خرچ کریں گے آپ, دھیان دیجیے گا, جملہ پہ غور کیجیے, 10,000 روپیہ, اور ہم صبح قیامت تک کے لیے ایک کتاب دیں گے آپ کو, اور آپ 20,000 خرچ کر دے رہے ہیں, کچھ حاصل نہیں ہو رہا. ارے واہ, کیا اللہ تعالیٰ نے آواز دیا, بس آواز کی تعریف ہو رہی ہے. بس کیا آواز ہے, واہ واہ واہ, کیا چیختا ہے یار, کیا چیختا ہے. لوگ 3 طرح کے لوگ ہیں. اہل سنت و جماعت کی سچے اسٹیج پر بھی یہ نعت خوانوں نے تباہی مچائی ہے. اور ایک جو ہے یہ انگوٹھی والے جو
چاوشاں کی شکل اختیار کر کے یہ پیراں ہیں، یہ بھی برباد کیے ہیں، جاہل بھی پیراں، یہ بھی برباد کیے، بہت بڑے ناسور ہیں، بہت بڑے ناسور۔ اسلام کو غیروں سے کم خطرہ ہے، اپنوں سے زیادہ خطرہ ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو فرماتے ہیں امام بخاری قرآن کی آیت کے سہارے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سنو سب سے زیادہ خشیت اگر کسی کو ہے اللہ کی تو وہ علماء ہے۔ وقال، کہتے وما یعقلها الا العالمون، اور اللہ کے امثال کو سمجھنے والے صرف عالم ہی ہیں۔ ہاں، وقال لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، جہنم میں جب جہنمی جائیں گے تو وہ خود اس وقت کہیں گے کاش ہم قرآن سنا ہوتا، قرآن سمجھا ہوتا۔ دیکھیے گا، جہنم میں جانے والے کہیں کاش ہم سنے ہوتے قرآن کو، کاش ہم سمجھے ہوتے قرآن، تو ہم جہنم میں نہ جاتے۔ پھر تیسری آیت لاتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ تو قرآن سوال کے انداز میں کہہ رہا تو اس کا مطلب برابر نہیں ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم کی اہمیت کو دیکھیں آپ، کہ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر چاہتا ہے اسے دین میں سمجھ عطا فرماتا ہے۔ پورے اتحاد کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، نبی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہاں تک کہ امام بخاری، ائمہ اربعہ اور تمام جتنے بھی ہیں، ان تمام کی محفلوں کو ایک تصور میں لائیے اور آج کی محفلوں کو لائیے، کیا ایسے نوٹ خانی ہوتی تھی؟ اس طرح سے مطلب مائک لے لیتے ہیں، یہ آدھا گھنٹہ تک نعرے تکبیر ہو رہے ہیں، علماء بڑے بڑے بیٹھے ہیں، سب ایک دم بالکل منہ دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو، کیا کریں گے؟ وہ بھی اپنی بس خیر فرمائے، اللہ کچھ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ تو اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے دین میں سمجھ عطا فرماتا، دین میں سمجھ عطا فرماتا۔ وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، اور سنو علم شریعت تعلم کے ذریعے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اب تعلم کیا ہے؟ متعلم، اسٹوڈنٹ بنو گے تب جا کر ٹیچر بنو گے۔ اور میں ہزاروں اپنے، اب ہم خود پڑھے ہیں نا بھائی، ہم ایسے ہزاروں آج کے شعراء جو بڑے بڑے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہیں وہ مدرسہ اشرفیہ میں فیل ہونے والے ہیں، وہ لوگ آواز اچھی تھی تو بس اسی راہ میں چلے گئے کہ ارے پیسہ تو مل ہی رہا ہے چلو، جیسے آج کل کے پیر کے بیٹے جو ہیں بس بوڑھے لوگ بھی ہاتھ چوم رہے ہیں اور 10,000 روپے ڈال دے رہے ہیں قدم میں، وہ سوچ رہے ہیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، بغیر پڑھے سو 1 لاکھ روپے مہینہ کما رہے ہیں۔ جہالت پھیل رہی ہے درگاہوں سے یا علم پھیل رہا ہے؟ تو ان لوگوں نے، ابھی میں 3-4 نام نہیں لوں گا مگر یہ جو میری بات سنیں گے نا تو وہ ضرور بولیں گے، ہو سکتا ہے بد دعا بھی دو، یہ میرا پول کھول رہے ہیں۔ فیل ہونے والے بچے، اشرفیہ میں تو 3 بار فیل ہونے والے بچوں کو پی ایچ ڈی بولتے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، بڑا اچھا نام ہے، فیل ہونے والے بچے، اور آج ہندوستانی لیول پر ہیں وہ بچے۔ اب بچہ کا مولانا کہہ دیجیے، بڑا موٹا تگڑا ایک دم، اور اسی نعت پڑھتا کہ ہاں 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 ایک شعر اچھا اگر اور اچھا پڑھی، یعنی جب شعر سمجھ میں آ گیا تو دوبارہ کیوں پڑھوا رہے ہیں آپ؟ یہ شعر نہیں پڑھوا رہے ہیں آپ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی آواز اچھی لگ رہی ہے آپ۔ اعلیٰ حضرت نے 7 اشعار لکھے، ٹھیک ہے، ہر شعر اچھا ہے نا یار ان کا، کہ کوئی ایک ہی شعر اچھا ہے؟ نہیں، کوئی ایک شعر آپ کو راگنی میں بڑا اچھا لگ گیا تو اس کو بول دیے مکرر ارشاد ہو، تو لمیات نظیر آپ کو صحیح نہیں لگا، جو الروح فدا کا پہ چلے گئے آپ۔ نعت خوانی کا ہر شعر اچھا ہے، پڑھ رہے ہیں تو ایک لائن سے پڑھنے دیجئے، پڑھنے والے پر بھی فرض ہے کہ وہ باادب رہیں اور سننے والے پر بھی فرض ہے کہ وہ باادب سنیں، اس طرح باادب کہ لگے کہ سر پہ کیا بیٹھا ہو؟ پرندہ بیٹھا ہو، کہ ہلے گے تو اڑ جائے گا۔ یہ ہے ادب کا معاملہ۔ بارگاہ رسالت ہے، ابو بکر اور عمر کے لیے خاص آیت اتر گئی کہ در رسالت پر آواز کو بلند نہ کیا کرو، اور بلند کر دے، پان کھا کھا کر کے ایک دم دیکھ جا رہے ہیں، توبہ توبہ، اللہ خیر کرے۔ وقال ابو ذر لو وضعتم سمام على هذه واشار الى قف، اچھا حضرت ابو ذر کا نام لے دیکھیں،
کہتے ہیں کہ اگر تم تلوار میرے یہاں پہ رکھ دو, اسے گردن پہ رکھ دو, ثم ظننت انی انفذ کلمۃ سمعتها من النبی, پھر مجھے یہ گمان ہو کہ میں ایک بات جو نبی سے سنا ہوں دوسروں تک وہ پہنچانا چاہتا ہوں, تو سنو, تم میری گردن کاٹنے سے پہلے میں کوشش کروں گا کہ وہ بات دوسرے تک پہنچا دوں. سبحان اللہ, دین کو پہنچانے کا جذبہ دیکھیے آپ, گردن ہو جائے. اور یہاں تو اگر شعر پہ پیسے نہ ملے تو پٹ سے آگے کا شعر پڑھنا شروع کر دیتے. قوال بھی ایسے ہے, یہ کرم میرے پیر کا, یہ کرم میرے پیر کا, خوب پیسہ آ رہا, اور پیسہ آنا بند تو کرم بھی بند. آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں جملہ؟ یہ منظر کھینچ رہا ہوں, سوشل میڈیا ہے اس لیے. پیسہ آنا بند تو شعر بھی بند. اچھا یہ بتائیے, جب کہا یا رسول اللہ تو آپ نے سبحان اللہ کیوں نہیں کہا؟ جب کہا یہ کرم میرے پیر کا, پورے حال خال آ گئے. واہ, قرآن پڑھنے میں حال نہیں آیا, نبی کی بولی پر حال نہیں آیا, پیر قرآن سے بھی افضل ہے کہ حال خال آنا شروع ہو گیا. توبہ استغفر اللہ معاذ اللہ. قرآن سے وجد نہیں آ رہا, تراویح پڑھنے سے ان کو وجد نہیں آتا, نیند آتی, اور پیر کا نام لینے سے حال آ جاتا. بات توبہ الہی. آپ سمجھ رہے ہیں, یہی ہے شیطانیت, یہی ہے شیطانیت. تراویح پڑھتے کہ نہیں, ایک پارا کیا ایک صفحہ زیادہ پڑھ دیے تو حضرت آج ٹائم کہیں کو زیادہ ہو گیا, بولتے کہ نہیں؟ قرآن سنے تو ٹائم کیوں زیادہ ہو گیا, اور 2 شعر اور پڑھ دیتے تو اچھا تھا. واہ 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 واہ. مطلب یہ نوٹ خان, یہ قوال جو پڑھ رہے ہیں اردو اپنے گویے انداز میں, قرآن سے بھی افضل ہے کہ وجد آ جا رہا ہے. توبہ توبہ, یہی ہے شیطانیت. زین لہ سوء عملہ, برے عمل کو مزین کر کے پیش کر دیا گیا, اچھا کر کے پیش کر دیا گیا کہ قرآن سے آپ کو وجد نہیں آ رہا, رسول کے نام پر وجد نہیں آ رہا, ریل صحابہ اہل بیت کے نام پر وجد نہیں آ رہا, اور پیر کے نام پر وجد آ رہا ہے. یہ وجد نہیں ہے, یہ شیطانیت ہے, یہ رقص ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو محفوظ فرمائے. قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیبلغ الشاہد الغائب. وقال ابن عباس کونوا ربانیین. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کونوا ربانیین کی تفسیر میں فرمایا حکما, علماء, فقہا, یعنی حکمت والا بنو, علم والا بنو, فقہ والا بنو. ویقال الربانی الذی یربی الناس بصغار العلم. چھوٹی چھوٹی بات بھی جو نبی سے منقول ہو کر آئی ہو وہ دوسروں تک پہنچاؤ, یہ ہے ربانی علماء کا مفہوم. اب باب نمبر انشاءاللہ 11 آئندہ درس میں. دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کے اس درس کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے, اور اپنی شان کریمی کے مطابق ہم سب کو دین کا سچا پکا خادم بنائے اور اجر عطا فرمائے. اور پروردگار عالم ہمیں دکھاوا, ریاکاری, سمعہ, ان تمام قبیح حرکات و عادات سے محفوظ فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. کوئی سوال ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں.